آگے بڑھتے ہیں جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو متن میں نے پڑھا ہے، تو یہ تو اس کی دونویں خاندانی اور جسمانی خوبیاں تھیں جو کہ ضروری ہیں، اچھی ہیں، جو ظاہری طور پر بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن خداوند باطن پر نگاہ کرتا ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہم اندر سے کیسے ہیں، باہر سے کیسے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ خداوند کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ کالے کو بھی استعمال کر سکتا ہے، گورے کو بھی کر سکتا ہے، چھوٹے کو بھی اور بڑے کو بھی، موٹے کو بھی اور پتلے کو بھی، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ خداوند نے اس شخص کو پیشوائی خدمت کے لیے، پیشوا کے لیے، لیڈر کے لیے چنا۔ لوگوں نے یہ کہا سموئیل کو، سموئیل تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، وہ رشوت خور ہیں اور بے انصافی کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا شخص دے جو ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے یا جنگ میں رہنمائی کرے۔ سو رہنما وہ شخص ہے جو لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے، نمونے سے چلتا ہے، یا ان کے سامنے نمونہ رکھتا ہے اور وہ اسے فالو کرتے ہیں۔ رہنما اس کو کہتے ہیں۔ رہنما وہ ہے جس کے پیچھے لوگ جانا چاہیں، خوشی سے، دل سے، پریشر سے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، دل سے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اس کا اچھا اثر و رسوخ ہے، گڈ انفلوئنس ہے، جس سے وہ متاثر ہیں اور اس کی وہ پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ شخص چنا گیا، خدا نے چاہا کہ اس شخص کو چن لیا جائے۔ سو خداوند نے جب اسے چنا ہے تو پہلی جو بات اس غرض سے ہے، خدا نے سموئیل کو کہا کہ وہ ساؤل کو مسح کرے، انوائنٹ کرے، اور سموئیل نے کیا کیا؟ اس کے سر پر تیل ڈالا، ایک پوری کپی انڈیل دی۔ آج کل ذرا فیشن ہے تھوڑا سا تیل لگے، بالکل تھوڑا سا، ٹھیک، تاکہ ماتھا نہ چمکے یا بالوں پہ نہ زیادہ لگ جائے۔ اس نے پوری کپی انڈیل دی جو کہ انوائنٹنگ کی، جو مسح کی علامت، تو اس نے ایسا کیا۔ سو تمام خاندانی اور دونویں خوبیاں اچھی ہیں، لیکن جب تک خداوند کی طرف سے بلاوا نہ ہو، جب تک خداوند کی طرف سے انوائنٹنگ نہ ہو، جب تک خداوند کی طرف سے مسح نہ ہو، انسان اپنی خوبیوں کی بنا پر، اپنے فن کی بنا پر خداوند کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، وہ پیشوائی فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ وہ تھوڑا یا بہت تو کر سکتا ہے، لیکن جو خدا کی مرضی ہے یا جو خدا کے اغراض و مقاصد ہیں، وہ پورے صرف اور صرف خدا کے الہی مسح اور انوائنٹنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاک کلام بیان کرتا ہے زکریا 4 باب کی 6 آیت میں کہ یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے، میرے روح سے ہو جائے گا۔ خداوند کے پاک روح کی وجہ سے ایک زندگی حقیقی اور روحانی رہنما بنتی ہے۔ اس کے بغیر انسان دونویں طرز کا تو لیڈر اور رہنما بن سکتا ہے، باہر بھی اور کلیسیا کے اندر بھی، لیکن روحانی رہنما بننے کے لیے پاک روح کی انوائنٹنگ، خداوند کی طرف سے مسح ہونا بہت ضروری ہے۔ سو خداوند کے بندہ سموئیل نبی نے
ساؤل کو مسح کیا تاکہ وہ اس پیشوائی خدمت کو، اس لیڈرشپ رول کو ادا کر سکے۔ اس کے بعد نمبر 2، جب اسے مسح کر دیا گیا تو پھر خداوند اسے ایکوپ کرتا ہے، اسے مرصع کرتا ہے، اسے مزین کرتا ہے، اسے مسلح کرتا ہے، اس کو وہ سب کچھ دیتا ہے یا مہیا کرتا ہے جس کی اسے خدمت میں، لیڈرشپ میں ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بھی بلایا گیا ہوا شخص ہے کسی منصب کے لیے، کسی کام کے لیے، خدمت کے لیے، تو خداوند اس کے لیے اسے ایکوپ کرے گا، اسے اس کے لیے مسلح کرے گا تاکہ وہ اس خدمت کو سر انجام دے سکے۔ اب اس ضمن میں جب سموئیل نے ساؤل کو مسح کیا اور اسے کہا، اور سموئیل نے باورچی سے کہا، وہ ٹکڑا جو میں نے تجھے دیا جس کے بارے میں تجھ سے کہا گیا تھا اسے اپنے پاس رکھ چھوڑنا لیا۔ باورچی نے وہ ران میں اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساؤل کے سامنے رکھ دی۔ تب سموئیل نے کہا، یہ دیکھ جو رکھ لیا گیا تھا اسے سامنے رکھ کر کھا لے، کیونکہ وہ اسی معین وقت کے لیے رکھی رہی۔ پہلا سموئیل 9:23 اور 24 آیت میں لکھا ہے۔ خداوند جسے بلاتا ہے، خداوند جسے بلاتا ہے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ خداوند نے جسے بھی بلایا اس کی ضرورتیں پوری کیں۔ اور سموئیل نے ساؤل سے کہا کہ تیرے لیے پہلے سے ایک خاص گوشت کا حصہ رکھا گیا ہے اور ران رکھی گئی ہے، پوری ران، ہڈیاں نہیں رکھی گئیں، ہڈیاں نہیں رکھی گئیں۔ خداوند اسے ٹھیک خوراک دیتا ہے۔ خداوند اپنے بلائے ہوں کی ٹھیک اور جائز ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جب میں 1997 جولائی 5 جولائی کو کویت جاب کو خیر بات کہہ کر آیا تو وہاں بھی مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اب تو آپ کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کو تو میں سمجھا نہیں سکتا تھا۔ جب میں آ گیا تو پھر کویت سے ملنے والے آتے اور چند ایک نے پوچھا کہ اب کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک چل رہا ہے۔ میرے بچوں میں سے کسی نے کہا جب میں ابھی وہیں تھا کہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو وائف کو کہا کہ پھر ہم کہاں سے کھائیں گے، مانگ کے کھایا کریں گے۔ جب میں آیا تو ابھی خدمت تو میں نے باقاعدہ کلیسیا شروع کی 1 جنوری 2098 کو باقاعدہ طور پہ گھر میں عبادت کا آغاز صبح کے وقت۔ اس سے پہلے 6 ماہ ہم باقاعدہ UPC چرچ جاتے، وہاں عبادت کرتے اور شام کو گھر میں کرتے۔ 1 جنوری 2098 کو صبح کے وقت۔ لیکن یہ جو پچھلے 6 ماہ تھے ایسے میں چلا جاتا، کیونکہ لوگ کہتے ہمارے گھر آئیں۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن لوگ کہتے کہ آئیں، تو میں وزٹ کے لیے ویسے ہی چلا جاتا، تھوڑا بہت کلام سناتا اور پھر جو کچھ وہ مجھے دیتے پھر وہ میں آ کر لکھ لیتا تاکہ میں مہینے کے اختتام تک جمع کر کے اپنے بچوں کو بتاؤں کہ کتنی آفرنگ ہوئی ہے۔ اور وہ اس وقت 98 میں کچھ 4 سے 5 ہزار روپے ہو جاتے، اور میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا تھا
کہ وہ آج کے لحاظ سے میں بھی 50 کے لگ بھگ وہ بنتی ہے. آپ کیلکولیٹ اپنے حساب سے کر لیں. اتنی مجھے آفرنگ 3 ماہ میں نے ایسے کہ ابھی بھی وہ میرے پاس گھر میں ڈائری میں موجود ہے. اور اس کے بعد ان کو بھی تسلی ہو گئی, مجھے تو پہلے ہی تسلی تھی. خداوند جب آپ کو بلاتا ہے تو آپ کی وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ کیسے پوری کرے گا یہ تو خداوند کو پتا ہے. اور پھر مسز جاب ڈھونڈتی, چلو میں جاب کر لیتی. اور بڑی مزے کی بات, جس ہاسپٹل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی کہتی میں نے یہاں نہیں کرنی ڈیوٹی. کیوں نہیں کرنی؟ یہ بڑا گندا اسپتال ہے. کیونکہ جہاں ہم چھوڑ کے آئے تھے خیبر ہاسپٹل پشاور, وہ بالکل نیو ہاسپٹل شیخ زائد ہاسپٹل کی مانند. اور جہاں ہوتی وہ کہتی میں نے نہیں کرنی, اور جو صاف ستھرا ہاسپٹل ہوتا وہاں سلیکشن نہ ہوتی. آخر کار میں نے انہیں کہا کہ آپ نا جاب کا خیال چھوڑ دیں, اب آپ نا بچوں کا خیال کریں, خداوند پورا کرے گا. تو خداوند نے ان تمام سالوں میں 20-21 سال ہو گئے ہیں, 98 سے لے کے اب تک خداوند نے سب کچھ پورا کیا ہے. خداوند جس کو بلاتا ہے اس کی ضرورتیں نیڈز پوری کرے گا. دوسری بات اس ضمن میں, خداوند جسے بلاتا ہے اسے وسائل مہیا کرتا ہے, اسے ریسورسز دیتا ہے. خداوند سورس ہے اور وہ ریسورسز آپ کو دیتا ہے. سب کچھ اسی سے آتا ہے. وہ کیسے آتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. سول کے گدھے کھو گئے تھے, باپ کے گدھے کھو گئے تھے, اور سول ان کی تلاش میں جاتا ہے اور وہ گدھے مل جاتے ہیں, اور اس کو پیغام دیا جاتا ہے کہ تو فکر نہ کر, گدھے مل گئے ہیں. خداوند بلائے ہوں کے مسائل کو حل کرتا ہے. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی ہے, whatsoever, کوئی بھی کیوں نہیں ہے, اگر آپ کو خداوند نے بلایا ہے تو خداوند یقین جانے, یقین مانے, خداوند آپ کے مسائل کو, پرابلمز کو, ڈیفیکلٹیز کو حل کرے گا. آپ کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا, حل کرنے میں آپ کی رہنمائی کرے گا, مسائل سے بچنے میں آپ کی رہنمائی کرے گا. خداوند آپ کے مسائل حل کرے گا. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ بلائے ہوئے ہیں. آپ کا ذہن, آپ کا دماغ خداوند پر مرکوز ہونا اور رہنا چاہیے. نمبر 3, خداوند قوت دیتا ہے. خداوند قوت بخشتا ہے. یہاں قوت سے مراد پاک روح کی قوت ہے. خداوند ہمیں جسمانی صحت اور قوت بھی دیتا ہے, لیکن خداوند کا کام محض جسمانی قوت کے بل بوتے پر سر انجام نہیں پاتا ہے, ورنہ تو طاقتور لوگ بہت کام کر لیں. نو, ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں. خداوند کا کام پاک روح کی قدرت سے عمل میں آتا ہے. پہلا سموئیل 10:6 اور 10 آیت میں لکھا ہے, تب خداوند کی روح تجھ پر نازل ہوگی. سموئیل نے سول کو کہا, اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا, یعنی نبیوں کے ساتھ جن میں جا کے تو بیٹھے گا, اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. You will be a changed person. پاک روح انسان کو بدل دیتا ہے. اس کی سوچوں, خیالوں, جذبات, احساسات کے اندر تبدیلی پیدا لانا شروع کرتا ہے. انسان خود بہت کوشش کر سکتا ہے, کوشش کرنی بھی چاہیے, لیکن پاک روح کی مدد سے آپ نئے انسان, نیو پرسن, نیو برانڈ پرسن, نیو کریشن, نیو کریچر بن جاتے ہیں. اور جب
وہ ادھر اس پہاڑ پر آئے تو تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا۔ خداوند کے پاک روح کی وجہ سے سول کا دل تبدیل ہو گیا، اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے خود بدلنے کی کوشش میں اور بری طرح ناکام، اور اچھا ہے کہ وہ ناکام ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوت اور اپنی قوت ارادی پر بھروسہ کرنے کی بجائے خداوند کے پاک روح پر انحصار کریں اور پاک روح کو موقع دیں اور پاک روح کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، اور پاک روح انہیں بدلے اور پاک روح انہیں بدلتا ہے۔ پاک روح نے اس شخص سول کو ایک نیا انسان بنا دیا، بالکل پہلے سے ہٹ کر۔ پہلے شاید وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہوگا۔ جب 1982 میں نے ICRC پشاور میں کام شروع کیا تو اس وقت ہمارے 2 بچے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں والے جب جمع ہوتے ہیں تو بچوں کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی فطری بات ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ آپ اپنے بچوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی، اور ایک اچھا مکسچر بنا ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب میں وہاں پر گیا تو اپنے بچوں کی باتیں، اور پھر 1984 میں مجھے جب نجات کا تجربہ ہوا تو پھر میں نے اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ لوگ مجھ سے بڑے تنگ ہوتے تھے، 3 ماہ تو وہ مجھ سے بہت تنگ تھے، اتنے تنگ کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو مجھے قربان کر دیتے۔ لیکن 3 ماہ کے بعد خداوند نے ان کو چھونا شروع کر دیا، اور پھر وہی لوگ سننا چاہتے، اور پھر لوگوں نے مجھے گھر مدعو کرنا شروع کیا، ہمارے گھر آئیں، ہمیں گھر آ کر یہ باتیں بتائیں۔ یہاں تسلسل نہیں رہتا ہے، یہاں کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے، کیونکہ کام ہے، جاب ہے، ڈیوٹی ہے، آنا جانا ہے، تو آپ ہمارے گھر آ کر ہمیں بتائیں۔ خداوند نے تبدیل کر دیا، خداوند تبدیل کرتا ہے۔ سول کی بھی اسی طرح سے، جو وہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہوگا، اپنے کاروبار میں مگن، اپنی دولت میں مگن، بڑھانے کی سوچ اور لگن، لیکن اب اس کی سوچ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر خداوند کے لوگوں کی رہنمائی پر مرکوز ہو گئی ہے، اور یہی خداوند نے کیا، اور خداوند کا پاک روح ایسا کرتا ہے۔ اور ایک اور یہاں پر پہلو، یہ کہاں اسے ایکسپیرینس ہوا؟ یہ ایکسپیرینس اسے نبیوں کی جماعت میں ہوا۔ آپ کو فیلوشپ کی ضرورت ہے، لیڈرز کو فیلوشپ کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی لیڈر جب وہ اکیلا رہتا ہے اور اکیلا رہنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا میچومان سمجھتا ہو تو سمجھ لیں کہ اس کی تنزلی کے دن بہت قریب آ رہے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کو مغرور بنانے کے لیے، اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اور جب یہ ٹائٹینک 100 سال پہلے بنایا گیا، آپ نے اس کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، پہ بہت کچھ سنا ہوگا، اخبارات میں تراشے پڑے ہوں گے۔ جب اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا تو اس نے کہا انسنکیبل، ناقابل غرق یابی، یہ اب غرق نہیں ہو سکتا شپ۔ تیسرے دن وہ غرق ہو گیا، 2500 لوگ مر گئے جو سب کے سب اس میں سوار تھے۔ خداوند کا پاک روح آپ کو حلیم اور فروتن بننے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ہاللویا۔ لوگوں کے درمیان آپ ترقی پاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے ساتھ آپ بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے اسٹے ان دا فیلوشپ میں رہیں۔ چوتھی بات، خداوند نے سول کو وفادار لوگ مہیا کیے۔ 10 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، لوگوں کا ایک جتھا بھی جن کے دل کو خداوند نے ابھارا اور ترغیب دی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ ایک جتھا، خداوند نے ان کو تحریک دی اور وہ سول بادشاہ کے ساتھ آ کر مل گئے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ
اس کے لیے نذرانے لے کر آئے، گفٹس لے کر آئے۔ خداوند جب کسی کو چنتا ہے، اسے بلاتا ہے، تو اس کے ساتھ وفادار لوگ کھڑے کرتا ہے، کیونکہ خداوند کا کام اور قیادت اور لیڈرشپ یہ کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا بزنس ہے، یہ تو لوگوں کا کام ہے، یہ تو پیپل کا شیوا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور لوگوں کو ڈیل کرنا لوگوں کے ذریعے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو شخص ہے، لیڈر ہے، وہ حرفن مولا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جیک آف آل ٹریڈز تو ہو سکتا ہے، بہت سارے اس کو چھوٹے چھوٹے کام آتے ہیں، لیکن ایک دو کاموں میں وہ ایکسپرٹ ہوگا، اسکلفل ہوگا۔ خداوند نے اسے ایسے لوگ دیے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، جو اس کی مدد کریں، جو اس کے ساتھ کام کریں۔ ہمارے چرچ میں میرے ساتھ کام کرنے والے، بائبل کالج میں کام کرنے والے ہیں، لوگوں کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے۔ خداوند نے وفادار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، گفٹڈ لوگوں کو تیار کیا، جو اپنی اہلیتوں، قابلیتوں اور نعمتوں کے ساتھ سول بادشاہ کے ساتھ آ کھڑے ہوئے، کیونکہ بادشاہی تو ایک بڑا کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے، یہ مل کر کام کرنا ہے، اور وفادار لوگوں کی ضرورت ہے جو مل کر کام کریں، اور جو پیشوا کی رویا کے ساتھ کام کرنے والے ہوں۔ اور اگر ان کی اپنی رویا ہو تو پھر اچھا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے جدا ہو جائیں اور اپنا کام کریں۔ اگر انہوں نے لیڈر کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر لیڈر کی رویا کے ساتھ چلیں اور اس کی پروموشن کے لیے کام کریں۔ اور اگر آپ کو خداوند نے اپنی رویا دی ہو تو بہتر ہے کہ آپ جدا ہو کر اپنے کام کو سر انجام دیں، کیونکہ دو کام اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں۔ پانچویں ایک اور بات، مخالف گروہ۔ لیڈر کے ساتھ صرف وفادار لوگ نہیں ہوتے ہیں، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور ظاہراً بھی ہو سکتے ہیں، جو صرف مخالفت برائے مخالفت کرنے والے ہیں۔ 10 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، پر شریروں میں بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا، اس نے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دی۔ سو نہ صرف وفادار لوگ رہنما کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اپوزیشن میں، مخالفت میں بھی لوگ ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سول گھبرایا نہیں ہے، اس نے دیکھا کہ یہ مخالف ہیں، لیکن اس نے ان کی سنی، انسنی کر دی، جیسے سنا ہی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے فوکس کو، اپنی توجہ کو اس بلاوے پر اور اس خدمت پر جو خدا نے اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے دی ہے، اس پر وہ قائم رہ سکے اور اسے وہ جاری و ساری رکھ سکے۔ سو مخالفت بھی ہوتی ہے، مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند آپ کو فتح بخشتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے 10 باب کی 6 آیت میں خداوند سول بادشاہ کو اپنے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی فتح بخشتا ہے۔ امونی نحس نے کہا کہ میں اسرائیل کی ایک ایک آنکھ نکال دوں گا۔ سول پر پاکرو نازل ہوا، لکھا ہے 6 آیت میں، جب سول نے یہ سنا، یہ ساری باتیں سنی، اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، تو اس کا غصہ نہایت بھڑکا۔ خداوند کے پاکرو نے اسے جھنجھوڑا، اس کو آگ پر رکھ دیا، غصے میں آ گیا کہ یہ کون ہے ایسا شخص جو خدا کی قوم کی فضیحت کرتا ہے۔ اور جنگ ہوئی اور سول بادشاہ نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بہت بڑی فتح حاصل کی۔ جب
خداوند آپ کو بلاتا ہے تو خداوند دشمنوں کو آپ کے سامنے زیر کرے گا، خداوند آپ کے دشمنوں کو شکستیں فاش دے گا۔ آپ سب جانتے ہیں خداوند اپنے لوگوں کو فتح دیتا ہے۔ سو جنہیں خداوند کھڑا کرتا ہے، اگر ان کے خلاف مخالف لوگ ہیں، سول کی مانند، ہماری مانند، کسی اور کی مانند، خداوند ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ وہ ایک راستے سے آتے 7 راستوں سے لوٹ کر انہیں جانا پڑتا ہے۔ سو خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں۔ خداوند نے آپ کو بلایا ہے، آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند نے آپ کو بلایا ہے تو یاد رکھیں کہ خداوند آپ کو انوائنٹ کرے گا، خداوند آپ کو مسح کرے گا، خداوند آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، خداوند آپ کے مسائل حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، خداوند آپ کو قوت بخشے گا تاکہ آپ ہر طرح کی قوتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار روحانی ہتھیاروں کے ساتھ مرصع ہو کر کھڑے ہو سکیں۔ خداوند آپ کو وفادار لوگ دے گا، خداوند تمام مخالفوں کو شکست فاش دے گا، آپ کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ آئیے ہم دعا کریں، آئیے ہم خداوند کا شکر کریں۔ خداوند اپنے بلائے ہوئے رہنما کو، پیشوا کو مرصع کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے، اس کے ساتھ وفادار لوگوں کو شامل کر دیتا ہے، اور خداوند اس کے مخالفوں کو شکست فاش دیتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو ہم جھکائیں۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے کلام کے لیے جو زندہ اور مؤثر اور ہر دو دھاری تلوار سے تیز۔ اے خداوند، جتنوں نے تیرا کلام سنا ہے، تمام سامعین نے، تمام ناظرین نے تیرا شکر، اور جتنوں کو تو نے بلایا ہوا ہے، اے خداوند، انہیں یہ اصول سمجھنے کی، جاننے کی، اپنانے کی، اور خداوند تجھ پر غیر لغزش توکل کرنے کی توفیق اور برکت عنایت کر۔ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، پاکستانی کلیسیا کے رہنماؤں پر، اے خداوند نئے بلائے ہوئے رہنماؤں پر تیری برکت ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔